علی نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد. شکریہ چیئر پرسن صاحبہ. ثنا صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے آج، تو میرا خیال ہے کہ ایک میل ممبر کی طرف سے یہ قرارداد پیش کرنا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے. ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں نگیٹو چیزوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے. اگر ہم اسی میں سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی نکال لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائے گا، اور پازیٹیو تھنکنگ ہی آگے چل کے مثبت اور نمایاں تبدیلی لے کے آیا کرتی ہے. ہستیاں دو ہیں اس دنیا میں جس سے ہے یہ نظام جاری، ایک خدا کی ذات برتر ہے، ایک عورت کا وجود باری. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچستان بڑا بیکورڈ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دیگر صوبوں کی نسبت ہمارے ہاں لوگوں میں تھوڑا مائنڈ سیٹ فرق ہے. ہمارے ہاں لوگ ریلکٹنٹ نہیں ہیں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے. ہمارے ہاں لوگ ریلکٹنٹ نہیں ہیں عورت کے علاج معالجے کے لیے. ہاں کمی ہے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اور اپرچونیٹیز نہیں. اب وہ ریسورسز اور اپرچونیٹیز کیسے آئیں گی، یہ تو ہم آہستہ آہستہ جب باقی چیزیں جس طرح بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو یقیناً یہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی. ہم اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا جو ہے اس معاشرے میں جلاتے رہیں. یہاں پہ ثنا بھائی نے بھی بات کی عورت کی تعلیم کے حوالے سے. عورت کی تعلیم جو ہے یقیناً ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پوری ایک نسل کی تعلیم ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں ہم اپرچونیٹیز اور ریسورسز کہاں سے لا سکتے ہیں، کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. یقیناً ثنا بھائی نے بہت اچھی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی. ہمیں باہر دیکھنے کے بجائے اپنے صوبوں میں ہی دیکھنا چاہیے، ان سے ان کی بیسٹ پریکٹسز کو لے کے اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. سردار صاحب پلیز. بات ہوئی عورت کے علاج معالجے کے حوالے سے. یقیناً بہت اس وقت ہمارے پاس ایک گمبھیر صورتحال ہے. بینگ اے ڈاکٹر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں یقیناً ہمارے ہاں مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. بات پھر وہی آتی ہے کہ سہولیات کا فقدان. اب ان سہولیات کو پہنچانے کے لیے ہم، اگر میں اپنی بات کروں اپنے ایفرٹس کی، تو بحیثیت پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ بہت ساری چیزیں اس وقت پائپ لائن میں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ کہ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں ہم لگا رہے ہیں، لیکن گائنی کی سہولیات کو بالخصوص بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو آن بورڈ لیا ہے، اور وہ جو ہے ہمیں میجر ہاسپٹلز ان کوئٹہ جو ہیں ان کے اندر ہمیں برتھنگ اسٹیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گائنیکالوجیکل اینڈ آبسٹیٹرکس کیئر میں جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اور وہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے پھر اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے بھی وہ انشور کرائیں گے ہمیں. دوسری چیز انہوں نے ایک بات کی کہ پبلک پلیسز میں خواتین کی سہولیات کا فقدان ہے. اس سلسلے میں ایک گڈ نیوز اس فورم پہ میں آج یہ دے دوں کہ ہم نے میجر پبلک پلیسز میں اس وقت ایز اے فرسٹ اسٹیپ میٹرنل فیڈنگ کارنرز اور خواتین کی نماز کی جگہ جو ہے وہ اپروو کرا لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آنے والے دنوں میں عمل شروع ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے جو 2 جگہیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں، ایک پروونشل اسمبلی ہے اور بلوچستان، اور دوسرا ہائی کورٹ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس سلسلے میں آپ آئندہ آگے آنے والے دنوں میں بھی مزید چیزیں دیکھیں گے. خواتین میرا خیال ہے کلیکٹیولی اگر ایز اے فورم بلوچستان اسمبلی اگر کام کرے گی تو اس کے بہت زیادہ بہتر نتائج آئیں گے، کیونکہ خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ صرف کوئی ایک سنگل ایشو ہو. ملٹی سیکٹورل ایشوز ہیں جو پھر آگے جا کے کلیکٹیولی ایک عورت کو جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاشرے میں، وہ بہت سارے کلیکٹیو ایشوز کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہم SDGs بھی دیکھیں تو بہت سارے ملٹیپل ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں، تو پھر ایک میجر ایشو آ کے پھر وہ امپلیمنٹ وہاں پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس موقع پہ میں یہ کہوں کہ I don't wish to live in a feminine world and I don't wish to live in a masculine world, but I want to live in a human world.
اور اس ہیومن ورلڈ کو ہیومن ورلڈ بنانے کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی کوشش کرنی ہوگی. اس میں نہ پھر اپوزیشن دیکھا جائے گا نہ ٹریجری بینچز. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹس ہی ایک مؤثر نتیجہ لے کے آتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی لانگ ٹرم ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر.